ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں لوگوں پر ایک جنگی جنون سوار ہے، وہاں کی حکومت پر، وہاں کے میڈیا پر۔ منگل کو وہاں پر جو ایک حملہ ہوا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ایک سیاحتی مقام ہے پہلگام، وہاں پر 3 حملہ آور نمودار ہوئے، انہوں نے فائر کھولے جس میں 25 بھارتی شہری جو ملک کے دیگر حصوں سے آئے تھے اور 1 نیپالی شہری، ان کی جانیں اس میں چلی گئیں۔ واقعہ بلا شبہ شاکنگ تھا اور اس میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد جس طرح سے بھارتی میڈیا اور بھارتی گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا وہ کئی سوال اٹھاتا ہے کہ اتنا جلدی انہوں نے کس طرح انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور ایک ہسٹیریکل ریئیکشن ہم نے دیکھنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر تھے، انہوں نے وہ کٹ شاٹ کیا، واپس پہنچے۔ وزیر داخلہ امت شاہ جہاز پکڑ کے سری نگر آئے، انہوں نے وہاں پہ آ کے میٹنگز کیں، اور اب سے پھر کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں پاکستان پر سفارتی پابندیاں لگانے کے۔ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جس طرح سے پین آؤٹ ہوا یہ حملہ، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا بھارتی میڈیا پر بارہا یہ کہا گیا کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ لوگوں کی شناخت دیکھ کر ان کا مذہب کا تعین کر کے اور پھر ان کو نشانہ بنا رہے تھے۔ سینز کافی وہاں پہ ظاہر ہے کہ اندوناک ہیں، جس طرح کے اس طرح کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے، واقعات کہیں پہ بھی ہوں، بھارت میں ہو یا باہر ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا پر عینی شاہدین سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ واقعی چن چن کے مار رہے تھے، صرف ہندوؤں کو نشانہ پہ تھے، تو عینی شاہدین نے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے خود میڈیا پر آ کر کیا کہا۔ کیا ایسا کچھ ہوا کہ آپ نے ایسا کچھ سنا کہ نام لے کر بولا کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں سنے ہم نے، ایسا کچھ نہیں سنے، کیونکہ ہم آگے تھے، گولیاں ہمارے پیچھے جسٹ پیچھے ہی چل رہی تھی، تو ہم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے کہ گولیوں کی آواز ہمارے کو سمجھ میں آئی تھی اور کئی راؤنڈ فائر ہو رہے تھے۔ لیکن جو ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ ہندو کو ٹارگٹ کیا گیا، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ وہاں پہ کشمیری مسلمان بھی مرے، وہاں پہ بنگلور کی مسلمان فیملی بھی مری۔ ہمارا ماننا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے کہ کسی جو بھی دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ جو لوگ بولے کہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ آپ ہندو ہو کیا، اگر ہندو ہو تو انہوں نے مارا اور مسلم کو نہیں مارا، یہ انڈیا میں میسج جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں صبح سے کشمیر میں گھوم رہی ہوں، میں ایک ہندو ہوں لیکن مسلم بھائی ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں نے پہلے ہی بولا، یہ گورنمنٹ فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکورٹی فیلئر ہے۔ یہاں 7 لاکھ فوجی ہیں جمع کشمیر میں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 7 لاکھ فوجی ہیں، وہ کہاں ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ امت شاہ کیا کر رہا تھا؟ صرف اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا آتا ہے، وقت بل ہو کچھ بل ہو، صرف مسلمان۔ یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اس وقت؟ یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش مجھے لگتا ہے، جیسے چھٹی سنگھ پورا ہوا ویسا ہی ہے یہ۔ تو یہ ہے وہ ویو جو اس وقت بھارتی چینلوں پر دکھایا کم جا رہا ہے، اتفاق سے کہیں پہ یہ چل چکا ہے۔ تقریباً 1,500 لوگ اب تک حراست میں لیے جا چکے ہیں پوچھ گچھ کے، 1,500 سے زائد۔ تو پکڑ دھکڑ وہاں پہ چل رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بی جے پی کی سیاست جو ہے وہ ہندو مسلم تفریق پر چلتی ہے، پاکستان مخالف ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی جو کوشش ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے سو کال دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ آ کر چینلوں پر گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بس اب پاکستان پہ آپ حملہ کر دیں، اس دیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. یار ویسے یار لیول کے چلیے، لیکن جنرل لیول کو کبھی بھی انڈین آرمی میں کوئی سیریس اسائنمنٹ نہیں دیا گیا۔ انہیں میڈیا پہ سب سے زیادہ ان کی اسائنمنٹ ہی یہی ہے، ان کی اسائنمنٹ ہی یہی ہے۔ لیکن دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا اور انڈین سوشل میڈیا پر، یار یہ بیسکلی اسرائیل کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جینوسائڈل ہیٹ فلڈ لینگویج ہے،
اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا 7 اکتوبر تھا, یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے, یہ وہ سیاحوں کو ٹارگٹ کیا. دیکھو ویسے ہی گٹھ جوڑ تو ہے ان کا, ایک ان کی اسٹریٹجیز بھی ملتی جلتی ہیں, اور رول ماڈل ان کا اسرائیلی ہے. اسرائیلی ہے. تو جنرل بخشی تو سب سے زیادہ ہسٹیریکل وہاں پہ کیریکٹر ہیں, ان کا آپ نے کلپ دیکھا. اس طرح کے اور بھی کیریکٹرز ہیں جو اس وقت لگے ہوئے ہیں, اپنی دہاڑی پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن عوام کو آپ کس حد تک بیوقوف بنائیں گے؟ سری نگر میں بھارتی میڈیا کے خلاف نعرے لگے کہ یہ جو جنگوازم آپ کر رہے ہیں, نی جرک ریاکشن جو آپ کا ہے, اس پر شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا. مسلم کا سین نہیں ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے. انہوں نے وہاں سے کیا کیا, ہم بول رہے تھے مطلب امن سے رہنا چاہیے, یہ وہاں سے ان کو اشارہ کر رہا ہے کیمرہ بند کیجئے. انہوں نے وہاں پہ لائیو کٹ کیا, اور جیسے ہم نے بات ختم کی وہ بول رہا ہے چلو پھر سے کیجئے. یہ سراسر غلط ہے. میں 100 کلومیٹر کاٹ کے آیا ہوں ادھر جج کرنے کے لیے. تو سینٹیمنٹس کافی سخت ہیں, اور اس وقت پریشانی بھی ہے بارڈر کے دونوں سائڈ پہ. ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں عبد الباسط صاحب, دفتر خارجہ کے سابق ترجمان ہیں, بھارت میں ہائی کمشنر تھے پاکستان کے 2014 سے 2017 تک, جرمنی میں بھی سفیر رہ چکے ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں. باسط صاحب, آپ نے دیکھا کہ بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے چند گھنٹوں میں اعلانات سامنے آئے ہیں. میں بہت بریفلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کا اس پہ انپٹ لیں گے. سب سے ویسے تو انہوں نے کہا کہ جی اٹاری چیک پوسٹ ہم بند کر رہے ہیں, واگا بارڈر بند کر رہے ہیں, پاکستانی شہریوں کو 2 دن میں کہا ہے کہ آپ بھارت چھوڑ دیں, کسی پاکستانی شہری کو ویزا نہیں ملے گا. ہائی کمیشن سے انہوں نے کہا کہ جی دفاع, نیوی, فضائی مشیر واپس بلا لیے جا رہے ہیں. دہلی میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے 3 ملٹری اٹیشیز ہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں, انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو انہوں نے 55 سے 30 کر دیا. اسلام آباد میں بھی انہوں نے کہا کہ جی بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 55 سے 30 ہو جائے گا. یہ تو ہو گئے کافی سارے اقدامات. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے, جنگیں ہو گئیں پاکستان بھارت کی, یہ معاہدہ کبھی معطل نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ نظر آ رہا ہے. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ بھارت نے فی الحال کوئی ایسے ہی پتہ کھیلا ہے, یا یہ اس کو فالو کریں گے, یہ ڈٹرمنڈ ہوں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. پہلے تو میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی, ایک تو یہ کہ اس واقعے سے بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے وہ حل نہ ہو. یہ ہم بار بار اسی قسم کے واقعات دیکھتے ہیں, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, اور یہ پروسیس اب کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. دوسری بات بھی واضح ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو مقبوضہ جموں و کشمیر کو باقاعدہ انیکس کر لیا تھا بھارت نے یک طرفہ طور پہ, اور جو بھارت نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں, ریاستی درجہ بھی ہم دے دیں گے جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ بھی لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی تھیں. اور تیسری بات میں اس دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے گزشتہ روز, یہ کسی طور بھی کشمیری مجاہدین کی جانب سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم ماضی کی اگر ہم جد و جہد دیکھیں تو کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں کشمیری مجاہدین سویلینز کو نشانہ بنایا ہو. ایک زمانہ تھا 90s میں فدائین اور اخوانیز کا, وہ بھی بھارت کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں جن کو انہوں نے ہندو پنڈتوں کے خلاف استعمال کیا. Having said that, اب جو اقدامات بھارت نے لیے ہیں یہ متوقع تھے, کیونکہ کائنیٹک ایکشن سے پہلے یا ہمارے بلوچستان میں حالات خراب کرنے سے پہلے اس قسم کے ڈپلومیٹک اسٹیپس ور ایکسپیکٹڈ. جہاں تک بارڈر یا ویزا, واگا بارڈر بند کرنے کی بات ہے یا ویزا نہ دینے کی بات ہے, میری دلچسپی رہے گی کہ میں دیکھوں کہ کیا آیا بھارت 1974 کا جو پاکستان بھارت کا معاہدہ ہے ریلیجس پلیسز والا, کہ ان کے یاتری ہمارے یہاں آتے ہیں, ہمارے یہاں زائرین وہاں جاتے ہیں, کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا سکھ یاتریوں کو اب پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کرتارپور کوریڈور بند ہو جائے گا؟ وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. جہاں تک سندھ طاس معاہدے کی بات ہے, آرٹیکل 12 از ویری کلیئر
بھارت بھی نہ پاکستان نہ بھارت اس کو یک طرفہ طور پہ نہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے نہ سسپینڈ کر سکتا ہے. ابھی انہوں نے سسپینڈ کیا، ان ابینس رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ فی الحال بھارت کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ 3 جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں سندھ، جہلم و چناب، اس کا پانی پاکستان کو بند کر سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں فوری طور پہ کچھ اقدامات لینے ہوں گے سفارتی سطح پہ، تاکہ ہم دنیا کو ایٹ لیسٹ بتا سکیں کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے. پہلا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ ورلڈ بینک کو لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے گارنٹور ہیں اس ٹریٹی کے امپلیمنٹیشن کے لیے، اور وہی آربیٹریشن بھی کرواتے ہیں. کوئی ڈسپیوٹ یا ڈفرینس ہوتا ہے تو انہی کے پاس ہم جاتے ہیں. وہی نیوٹرل ایکسپرٹ بھی اپوائنٹ کرتے ہیں، کورٹ آف آربیٹریشن بھی وہی بناتے ہیں. تو پہلا ہمارا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ورلڈ بینک فوری طور پہ، کل ہماری میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، تو اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن باقی جو چیزیں ہیں سفارتی جو فردر ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، اسٹاف کو ریڈیوس کر دیا ہے فرام 55 to 30، وہ ٹھیک ہے. پہلے بھی کوئی اتنا ہمارے ایکٹیو ریلیشن شپ نہیں تھے 5 اگست 2019 کے بعد. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دن امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ کل بھارت میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس کو راجناتھ سنگھ چیئر کریں گے. تو اس کے بعد ہی کچھ معلوم ہوگا کہ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے. آیا وہ بالا کوٹ کی طرح کوئی ایکشن لے گا، ہماری ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کرے گا دوبارہ، یا پھر بلوچستان میں کچھ معاملات ہمارے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا ہمارے لیے. باسط صاحب اگر اس وقت آپ بھارت میں ہائی کمشنر ہوتے اور یہ جس طرح کا ماحول یکایک سمجھیں کہ 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں بن چکا ہے، آپ اسلام آباد کو اس وقت کیا ایڈوائس بھیج رہے ہوتے کہ انہیں کن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیا اقدامات وہ ان رسپانس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں بھارت میں ہائی کمشنر تھا جب پٹھان کوٹ ہوا تھا 2 جنوری 2016 کو، اور اس وقت بھی میں ہائی کمشنر تھا جو اڑی اٹیک ہوا تھا 18 ستمبر 2016 ہی کو. وہ سال بڑا مشکل سال تھا پاکستان بھارت کے تعلقات کے لیے. اور پھر پلوامہ کا واقعہ بھی ہوا 2019 میں. دیکھیے، ہمیں پینک میں نہیں آنا. ہمیں یہ ہے کہ جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں وہ تو آبویسلی آٹومیٹکلی ریسیپروکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھارت نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنی جو یہاں پہ کام کر دے گا انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں. جہاں تک تجارت کی بات ہے وہ تو ہم پہلے بھی واگا سے نہیں کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واگا کا جو بارڈر ہے پہلے افغانستان کی ایکسپورٹس کے لیے کم از کم ضرور کھلا ہوا تھا، کیا افغانستان کی بھی ایکسپورٹس یہاں سے بند ہو جائیں گی؟ اس کی کیا ریپرکشن اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ بھارت کا یہ جو واگا بارڈر بند کرنے کی بات ہے کہاں اس کی اپلیکیشن ہوگی. جہاں تک جس طرح میں نے پہلے کہا، دیکھنا اب یہ بھی ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ کوئی ہائپ کریٹ نہیں کرنی. ہمیں اپنی کشمیر پالیسی پہ کھڑے رہنا ہے. اور ہمیں دوسرا ایک کام یہ بھی ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ بھارت کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے فوری طور پہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے. ہمارا ایک جوائنٹ میکنزم بھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم، جس کے تحت اگر اس قسم کی چیزیں ہوں تو وہ ہم اس کو جوائنٹ اس کی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے اڑی کے واقعے کے بعد بھی بھارت کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے یا پاکستان سے ہوا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی. تو اس معاملے میں بھی ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی آفر کر سکتے ہیں. اور لکلی کیونکہ پاکستان اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے، تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں. اور چونکہ اس وقت بھارت میں دیکھیے ہندو مسلم کا جو نیریٹو ہے وہ بھی بھارت کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب بھارتی مسلمان وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمانوں نے کال بھی دے رکھی تھی پورے بھارت میں احتجاج کی، تو وہاں سے بھی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. باسط صاحب، اور ہمیں مجبوری ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں عبدالباسط صاحب سے بات ہوئی ہے. باسط صاحب، ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ بالکل ہم جانتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ اس طرح یک طرفہ انداز میں
آپ اس کو معطل نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے حال میں ہی کہ بین الاقوامی قوانین کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے, کوئی زیادہ قدر نہیں کرتا. اب بات آ جاتی ہے جیو پولیٹکس اور پاور پولیٹکس کی. تو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی, ٹرمپ صاحب چین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھارت ان کے ایک بہت قریبی اتحادی ہیں. جے ڈی وینس ابھی بھارت میں تھے جب یہ حملہ ہوا ہے. یہ ایک اور حیران کن بات ہے. تو اس ماحول میں پاکستان کے پاس کیا ڈپلومیٹک لیورز ہیں؟ ہماری اس سچویشن میں کتنی سنوائی ہو سکتی ہے؟ اور کیا, ایک آخری سوال, ماضی میں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بگ پاورز نے انٹروین کیا ہے معاملات کو تھوڑا سا قابو میں لانے کے لیے, کیا اس وقت اس کا امکان ہے یا نہیں؟ تو کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, انڈس واٹرز کمشنرز کی میٹنگ جو میرے خیال میں آخری میٹنگ 2023 میں ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہو پائی. اگر وہی نہیں ہوتی تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میک مچ ڈفرنس. ہمیں تقریباً 133 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے ہر سال ایسٹرن ویسٹرن ریور سے. اس میں نہیں سمجھتا کہ بھارت میں اس وقت کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو تھوڑا پرو ایکٹیو کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ورلڈ بینک کو ہم نے لکھنا ہے. اگر بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپ کر ہی رہا ہے پاکستان کو پانی جو فلو ہمارا آتا ہے اس کو روکنے کے لیے, تو ہم UN سیکیورٹی کونسل کا سیشن بھی ایک کنوین کروا سکتے ہیں. لیکن اس وقت مجھے لگتا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے. لہٰذا ہمیں ڈپلومیٹکلی چائنا کے ساتھ بھی کولیبوریٹ ہم کر سکتے ہیں. چائنا بھی بہت سے جو ریورز بھارت میں آتے ہیں وہاں اپر رائیویرین ہے, تو وہاں بھی ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ پرابلمز, اگر چائنا کے ساتھ ہماری کولیبوریشن کوآرڈینیشن ہو تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ پریشر ہم بلڈ کروا سکتے ہیں. تو بہت سے آپشنز موجود ہیں, لیکن ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ بھئی پانی ہمارا رک گیا. دیکھیں نا, راوی ریور کا تو پانی پہلے ہی انہوں نے روک دیا تھا جو ان کا ریور تھا, اور اس پہ ایکسکلوسیو ان کا حق بھی تھا. تو اس وجہ سے ابھی کوئی ہسٹیریکل ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں بڑے کاملی چیزوں کو دیکھنا ہے, اور جو ہمارے پاس ڈپلومیٹک راستے ہیں, اس میں نے پہلے عرض کیا, ورلڈ بینک کو لکھنا, UN سیکیورٹی کاؤنسل, اور بھی ادارے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے بھی. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل لا کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی یہ ادارے موجود ہیں. اگر اس پش کمز ٹو شف تو پھر تو اگر سروائیول ایگزسٹنس کی بات ہو جائے گی تو پھر تو آبویسلی پانی نہیں بہے گا تو پھر خون نہیں بہانا پڑے گا, اور کیا ہو سکتا ہے. پھر بقول سے دمادم مست قلندر. جی باسط صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آج آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. چھتیس گڑھ کا ایک ذکر ہوا تھا. نہیں, وہ اس پہ میں آ رہا ہوں. ایک اور ذکر بھی ہوا کہ یہ حملہ کس نے کیا. جی, اگر ہم انڈین میڈیا پہ جائیں تو 3 جو مشتبہ حملہ آور ہیں ان کے خاکے جاری ہو چکے ہیں. تینوں مسلمان ہیں, اور انڈین میڈیا کے ذرائع کے مطابق کوئی ہے دی ریزسٹنس فرنٹ یعنی TRF, اس نے اس واردات کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اس کا تعلق لشکر طیبہ سے جوڑا جا رہا ہے. یہ گروپ اگست 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے بعد یہ گروپ سامنے آیا. انڈین حکومت نے 2023 میں TRF کو دہشت گرد گروہ قرار دیا. اس پہ نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے بھرتی کرنے اور آن لائن پروپیگنڈے اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا. TRF نے بقول انڈین میڈیا اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ یہ جو سیاح تھے یہ کوئی عام سیاح نہیں تھے, بلکہ یہ انڈر کور جو سیکیورٹی ادارے ہیں بھارت کے ان کے ایجنٹس تھے. تو ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے بہرحال یہ تو چلتا رہے گا. شروع میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ چت سنگھ پورا کا قتل عام ہے, اس کا ریفرنس دیا تھا. اچھا, اب جو یہ ایک نیریٹو ہے کہ جی امریکہ کے نائب صدر JD وینس دلی میں موجود ہیں اور یہ کارروائی ڈل جاتی ہے. اب یہ کوئی ون آف یا اتفاقی واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے سامنے جو مثالیں ہیں, چت سنگھ پورا 20 مارچ سن 2000 کو اننت ناگ ضلع کا ایک گاؤں ہے, اس میں 35 سکھوں کا قتل عام کیا گیا. اس کے اگلے دن 4 روزہ دورہ کرنا تھا امریکی صدر بل کلنٹن کو, اور ان کے ساتھ میڈلین آل برائٹ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں انہیں بھی آنا تھا. اس وقت بھی لشکر طیبہ پہ الزام لگا.
بھارتی حکام نے اعلان کیا کہ حافظ سعید کے ایک بھتیجے ہیں سہیل ملک، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اسی سہیل ملک کو 2011 میں ایک بھارتی عدالت نے بری کر دیا۔ یہ ہوا۔ اچھا، اب یہ جو چھتر سنگھ پورا ہے، اس کے ساتھ اگر کنسپریسی تھیوری لگائی جائے تو ہماری نہیں چلے گی، لیکن میڈلین آلبرائٹ کی کتاب ہے ریفلیکشن آن امریکہ، گاڈ اینڈ ورلڈ افیئرز، یہ 2006 میں ہارپر کولنز نے اس کو چھاپی تھی، لیکن اس کا جو پریفیس ہے وہ انہوں نے لکھا ہے ہیلری کلنٹن نے۔ انہوں نے اس پریفیس میں لکھا کہ ہندو انتہا پسندوں نے چھتر سنگھ پورا کا قتل عام کیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ باتیں کی۔ ہارپر کولنز نے بعد میں کہا کہ ہم نے فیکٹ چیکنگ میں غلطی کی، لیکن پھر بھی ہلری کا جو تھا پریفیس اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ پھر اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی، اس میں لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گل صاحب بھی تھے۔ انہوں نے 2017 میں ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارتی افواج چھتر سنگھ پورا کے قتل عام میں ملوث تھیں، اور ہم نے یہ رپورٹ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ایل کے اڈوانی صاحب، ان کو پیش کی تھی۔ یہ ہو گیا 2000 کا۔ 14 مئی 2002 کو نائب امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کرسٹینا روکا دلی میں ہوتی ہیں، اور اسی دن جموں میں یاتریوں کی ایک بس پہ حملہ ہوتا ہے جس میں 10 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عجیب اتفاق، تھوڑا سا پیٹرن ہے، عجیب اتفاق ہے یہ۔